اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 18 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 19 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فطرۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ یا اہل الکتاب، یا اے اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، قد تحقیق، آئے کم تمہارے پاس، رسولنا رسولنا ہمارے رسول، یبین وہ کھول کر بیان کرتے ہیں، لکم کے لیے، کم تمہارے لیے، علی فطرتن اللہ پر، بعد فطرتن سلسلہ ٹوٹ جانا، سلسلہ منقطع رہنا، من سے رسولوں میں سے سلسلہ ٹوٹ جانے کے بعد، ان تقولوا، ان کے تقولو تم کہو، کہ کہیں تم کہو، ما جا، ما نہیں، ما نافیہ ہے، جا آئے نہ ہمارے پاس، من سے بشیر خوشخبری سنانے والا، ہمارے پاس نہیں آیا کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر و اور لا نہیں نذیر ڈرانے والا، فقد جاکم پس قد تحقیق جا آ گئے، کم تمہارے پاس، بشیر خوشخبری سنانے والے، و نذیر اور ڈرانے والے، واللہ اور اللہ، علی کل شیء قدیر اللہ پر کل ہر شیء چیز قدیر قدرت والا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق کہ تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، یبین لکم علی فطرۃ من الرسل وہ بیان کرتے ہیں، کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے رسولوں کے سلسلے کے ٹوٹ جانے کے بعد، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہیں آیا کوئی خوشخبری سنانے والا اور نہ ڈر سنانے والا، فقد جاءکم بشیر و نذیر تحقیق کہ تمہارے پاس آ گئے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر شے پر قدرت والا ہے۔ اے اہل کتاب پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا، سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ میں نے تم سب کی طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے جو خاتم الانبیاء ہے، جس کے بعد کوئی نبی رسول آنے والا نہیں، یہ سب کے بعد ہیں۔ دیکھ لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک کوئی رسول نہیں آیا، فطرت کی اس لمبی مدت کے بعد یہ رسول آئے۔ بعض کہتے ہیں یہ مدت 600 سال کی تھی، بعض کہتے ہیں 550 برس کی، بعض کہتے ہیں 540 برس کی، کوئی کہتا ہے 400 کچھ اور 30 برس کی۔ ابن عساکر میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے اور ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے درمیان 933 سال کا فاصلہ تھا، لیکن مشہور قول پہلا ہی ہے، یعنی 600 سال کا۔ بعض کہتے ہیں 620 سال کا فاصلہ تھا۔ ان دونوں قولوں میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ پہلا قول شمسی حساب سے ہو اور دوسرا قمری حساب سے، اور اس گنتی میں ہر 300 سال میں تقریباً 8 کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اہل کہف کے قصے میں ہے کہ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 برس
اور زیادہ کیے۔ پس شمسی حساب سے اہل کتاب کو جو مدت ان کی غار کی معلوم تھی وہ 300 سال کی تھی، 9 بڑھا کر قمری حساب پورا ہو گیا۔ آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو علی الاطلاق خاتم الانبیاء تھے، فطرت کا زمانہ تھا، یعنی درمیان میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بنسبت اور لوگوں کے میں زیادہ اولی ہوں، اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اس میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو خیال کرتے ہیں کہ ان دونوں جلیل القدر پیغمبروں کے درمیان بھی ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام خالد بن سنان تھا، جیسے کہ قضائی وغیرہ نے حکایت کی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ خاتم الانبیاء حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اس وقت تشریف لاتے ہیں جب کہ رسولوں کی تعلیم مٹ چکی ہے، ان کی راہیں بے نشان ہو چکی ہیں، دنیا توحید کو بھلا چکی ہے، جگہ جگہ مخلوق پرستی ہو رہی ہے، سورج، چاند، بت، آگ کی پوجا جاری ہے، اللہ کا دین بدل چکا ہے، کفر کی تاریکی نور دین پر چھا چکی ہے، دنیا کا چپا چپا سرکشی اور طغیانی سے بھر گیا ہے، عدل و انصاف بلکہ انسانیت بھی فنا ہو چکی ہے، جہالت و قساوت کا دور دورہ ہے، بجز چند نفوس کے اللہ کا نام لیوا زمین پر نہیں رہا۔ پس معلوم ہوا کہ آپ کی جلالت و عزت اللہ کے پاس بہت بڑی تھی، اور آپ نے جو رسالت کی ذمہ داری ادا کی وہ کوئی معمولی نہ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا، مجھے میرے رب کا حکم ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں سکھاؤں جن سے تم ناواقف ہو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آج بھی بتائی ہیں۔ فرمایا میں نے اپنے بندوں کو جو کچھ عنایت فرمایا ہے وہ ان کے لیے حلال ہے، میں نے اپنے سب بندوں کو موحد پیدا کیا ہے، لیکن پھر شیطان ان کے پاس آتا ہے اور انہیں بہکاتا ہے اور میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، اور انہیں کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ باوجود دلیل نہ ہونے کے شرک کریں۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دکھا اور تمام عرب و عجم کو ناپسند فرمایا، بجز ان چند بقایا بنی اسرائیل کے جو توحید پر قائم ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، میں نے تجھے اسی لیے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے کہ تیری آزمائش کروں اور تیری وجہ سے اوروں کو بھی آزمائش کر لوں۔ میں تجھ پر وہ کتاب نازل فرمائی جسے پانی دھو نہیں سکتا، جسے تو سوتے جاگتے پڑھتا ہے۔ پھر مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ قریشیوں میں پیغام الہی پہنچاؤں۔ میں نے کہا، یا رب، یہ تو میرا سر کچل کر روٹی جیسا بنا دیں گے۔ پروردگار نے فرمایا، تو انہیں نکال جیسے انہوں نے تجھے نکالا، تو ان سے جہاد کر، تیری امداد کی جائے گی، تو ان پر خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، تو ان کے مقابلے پر لشکر بھیج، ہم اس سے 5 گنا لشکر اور بھیجیں گے۔ اپنے فرما برداروں کو لے کر اپنے نافرمانوں سے جنگ کر۔ جنتی لوگ 3 قسم کے ہیں: بادشاہ عادل، توفیق خیر والا، صدقہ خیرات کرنے والا، اور باوجود مفلس ہونے کے حرام سے بچنے والا، حالانکہ اہل و عیال بھی ہو۔ اور جہنمی لوگ 5 قسم کے ہیں: وہ سفلے لوگ جو بے دین ہیں، خوشامد خورے اور ماتحت ہیں، جن کی آل اولاد دھن دولت ہے، اور وہ خائن لوگ جن کے دانت چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی ہوتے ہیں اور حقیر چیزوں میں بھی خیانت سے نہیں چوکتے، اور وہ لوگ جو صبح شام لوگوں کو ان کے اہل و مال میں دھوکہ دیتے پھرتے ہیں اور بخیل ہیں۔ فرمایا، کذاب اور شنتیر یعنی بدگو۔ یہ حدیث مسلم اور نسائی میں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت سچا دین دنیا میں نہ تھا۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے لوگوں کو اندھیروں سے اور گمراہیوں سے نکال کر اجالے میں اور راہ راست پر لا کھڑا کیا اور انہیں روشن و ظاہر شریعت عطا فرمائی، اس لیے کہ لوگوں کا عذر نہ رہے، انہیں یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ ہمیں نہ تو کسی نے کوئی خوشخبری سنائی، نہ دھمکایا ڈرایا، بس کامل قدرتوں والے اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ وہ اپنے فرما برداروں کو ثواب دینے پر اور نافرمانوں کو عذاب کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔